اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محب وطن پاکستانی بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، یوتھ، آج میں ایک ایسی شخصیت سے بذریعہ آڈیو میسج مخاطب ہوں جو پاکستان کے سیاسی کلچر میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ طاقتور ہوتا بھی ہے۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، آپ سب کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں۔ محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، السلام علیکم۔ مجھے آپ ISI، رینجرز، FIA، IB، MI کی رپورٹس کے مطابق کچھ بھی کیوں نہ تصور کریں، سمجھیں، کوئی بھی میری تصویر بنائیں اپنے ذہن میں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی بحیثیت ایک فوجی بلوچستان کے بارڈر پر سومیانی بیچ میں سن 71-70 کی جنگ میں بحیثیت سپاہی، فوج کے سپاہی 57 بلوچ ریجیمنٹ، میرا سپاہی نمبر 25-42-671 تھا، خدمات انجام دی ہیں۔ میں نے بھی اپنے ہاتھوں سے خندقیں کھودی ہیں، میں نے بھی جنگل میں پاکستان کے دفاع کے لیے انتہائی سردی کے عالم میں نومبر دسمبر کا مہینہ تھا، یاد کیجئے آپ، سن 70 میں رات بھر بلوچستان سومیانی بیچ، جہاں سے انڈیا کے جہاز سمندر سے لگ کے آیا کرتے تھے، وہاں ہماری 57 بلوچ ریجیمنٹ جو بنائی گئی تھی اسٹوڈنٹس کی، تو میں وہاں ڈیوٹی دے چکا ہوں۔
میں نے بھی کڑی راتوں میں سردی، انتہائی سردی کے ماحول میں جنگل میں کھڑے ہو کے اپنی ڈیوٹیاں دی ہیں، کائے کے لیے؟ مجھے وطن سے پیار تھا اور آج بھی ہے، میری وطن سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، میری نظام سے ناراضگی ہے۔ اس نظام میں بدقسمتی سے فوج کے انتہائی اہم عہدوں پر فائز افراد برابر کے شریک رہے ہیں۔ ملک کی تباہی، بربادی اور کمزوری میں جہاں سویلین حکومتوں، لیڈروں کا عمل دخل ہے، سول بیوروکریسی کا دخل ہے، وہاں پر بعض فوج کے اعلی عہدوں پر فائز انتہائی اہم لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ محترم جنرل قمر جاوید صاحب، باجوہ صاحب، میں آج بھی پاکستان سے محبت کرتا ہوں، مجھے آج بھی پاکستان کی سلامتی اور عزت عزیز ہے، لیکن اللہ تعالی اور رسول کا فرمان ہے، ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی منصب عطا کرے تو تم اپنے ماتحت لوگوں، عوام کے ساتھ انصاف کرنا، اقربا پروری، ادارہ پرستی، قوم پرستی، یہ ہرگز نہیں کرنا، فیصلے انصاف پر کرنا، چاہے وہ تمہارے اپنی اولاد کے خلاف کیوں نہ دینے پڑے۔ جنرل قمر جاوید صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے پر الزام تھا، آپ نے اپنے خلیفہ ہونے کی طاقت کو استعمال نہیں کیا، قاضی کے سامنے پیش کیا اور قاضی نے اسے سزا دی، اور جب جتنے کوڑوں کی سزا ہوئی تھی، جب وہ آخری چند کوڑے رہ گئے تھے تو ان کے صاحبزادے کی جان نکل گئی تھی اور وہ نیم بے ہوش یا مردگی کے عالم میں چلے گئے تھے، تو کوڑے لگانے والے نے ہاتھ روک لیے۔ آپ نے پوچھا کہ کوڑے پورے ہو گئے؟ کوڑے لگانے والے نے کہا کہ نہیں، لیکن ان میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ اس پر خلیفہ وقت نے کہا کہ نہیں، جو فیصلہ ہوا ہے اسے پورا کیا جائے گا، لاؤ ہنٹر دو مجھے، اور اپنے ہاتھ میں ہنٹر لے کر پورے کوڑے لگا کر سزا کو مکمل کیا، سزا کو مکمل کیا۔
ایک اور قول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو. میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس قول پر بعد میں آؤں گا، لیکن میں نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کی، میں آپ سے بحیثیت مسلمان اور پاکستانی، اور اگر آپ مجھے پاکستانی نہیں سمجھتے تو بحیثیت ایک انسان میں آپ سے چند سوالات بذریعہ آڈیو میسج سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، 1970 میں پاکستان 2 لخت ہوا. ہزاروں فوجی انڈیا کی قید میں گئے. جو پاکستان توڑنے کے ذمہ دار حمود الرحمان کمیشن میں ٹھہرائے گئے، کیا اس پر عمل درآمد ہوا؟ کسی ایک جرنیل کو سزا ہوئی؟ اور جن لوگوں نے ہتھیار ڈالے تھے وہ 2 سال بعد وطن واپس آ گئے، لیکن ان کے ساتھ سابقہ مشرقی پاکستان میں جو اردو بولنے والے مہاجر فوج کا ساتھ دے رہے تھے، جنہیں عرف عام میں بہاری کہا جاتا ہے، ان کو 66 ریڈ کراس کے کیمپوں میں قید کر دیا گیا. بار بار کے مطالبے کے باوجود آج تک پاکستان 2 لخت ہو جانے کے باوجود ریڈ کراس کے 66 کیمپوں میں محصور اب تو 2.5 لاکھ سے بھی کم رہ گئے ہیں. انتہائی قسم و پرسی کے عالم میں گزار رہے ہیں. کیا ان کا پاکستان نہ لانا بے ایمانی، دھوکہ دہی، بے وفائی، عذاب الہی کو دعوت دینے سے کم نہیں؟ فوج کا فرض تھا، کوئی لاتا نہ لاتا وہ انہیں ضرور لے کر آتا. اگر آپ قیدی واپس لے سکتے ہیں تو جو فوج سے تنخواہ نہیں لیتے تھے سرحدوں کی حفاظت کی، ان کو واپس تو لے آتے پاکستان، آج تک نہیں لائے. کیوں؟ اس کا جواب نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس ہے، نہ کسی مذہبی جماعت کے پاس ہے. دنیا کے عرب لوگوں کو، دنیا کے عرب ممالک کے لوگوں کو، افغانستان کے لوگوں کو، ہر ملک کے شہریوں کو پاکستان میں پناہ دی گئی، لیکن اپنے ہم وطن شہریوں کو، محب وطن پاکستانیوں کو آج تک وطن واپس نہیں لایا گیا. آپ کہیں گے پرانے گھڑے مردے اکھاڑ رہا ہے الطاف حسین. محترم قمر جاوید باجوہ صاحب، چلیے میں اسے شارٹ کٹ کر کے اب میں آتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں
بحیثیت ایک طاقتور شخصیت کے ملک کی آپ مجھے جواب دیجئے کہ میری تصویر اور تقریر پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ 22 اگست کی تقریر کے بعد پابندی لگائی گئی تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ پابندی 22 اگست سے پہلے لگائی گئی تھی کہ ہیٹ اسپیچ کرتا ہے۔ الطاف حسین کے علاوہ کیا پاکستان کے اور لیڈرز، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، اگر آپ کہیں گے تو ان کے نام بھی لے دوں گا، اپنے جواب میں ضرور بتائیے، کھل کے کہوں گا، جنہوں نے کھلے عام حتیٰ کہ مقدس ایوانوں میں کھڑے ہو کر پاکستان اور فوج کے خلاف بات کی ہے، ان پہ تو کوئی پابندی کبھی نہیں لگائی گئی۔ ان کی تصویر پر تو کبھی پابندی لگائی نہیں گئی۔ میرا قصور جنرل صاحب یہ ہے کہ میں نے مظلوم غریب پاکستانیوں کے حقوق جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سردارانہ معاشرے کے خلاف آواز اٹھائی، ملک میں جمہوریت کا راج نافذ، صحیح معنوں میں جمہوریت نافذ کرنے کا علم بلند کیا، غریبوں متوسط طبقے کے لوگوں کو انتظام حکومت اور اقتدار حکومت میں شامل کرنے کی جدوجہد کی اور آج تک کر رہا ہوں۔ اور میں نے غریبوں کو، متوسط طبقے کے لوگوں کو ایوانوں میں بھیجا۔ اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، پاکستان کے وڈیرے جاگیردار لیڈر مجھ سے ناراض ہو گئے۔ بدقسمتی سے جرنیلوں کی اکثریت کی دوست تھی، جرنیل بننے سے پہلے نہیں، جب وہ کیپٹن یا سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، جرنیل بننے کے بعد ان کا مائنڈ سیٹ، ان کی مینٹالٹی بھی اکثر کی فیوڈل مینٹالٹی ہو گئی، اور وہ جرنیل ہوتے ہوئے بھی فیوڈلز بن گئے۔ میں آج آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ایم کیو ایم کو حق حکمرانی کیوں نہیں دیا گیا جیتنے کے باوجود الیکشن میں؟ اس پر طرح طرح کے الزامات کیوں لگائے گئے؟ یہ دہشت گرد ہے، یہ فلاں ہے۔ آپ مجھے موقع دیں، میں آپ کے پاس وہ استاد جو ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، جنہوں نے لاکھوں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، ایم اے کرایا، پی ایچ ڈی کرایا، ان کو آپ کے پاس بھیجوں گا، جو زندہ ہیں وہ آپ کو تاریخ خود بتا دیں گے۔ چلیے میری بات نہ مانیے، میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں کہ فوج کے فرائض منصبی میں یہ فوج کے جو قوانین ہیں، ریسپانسبلٹیز ہیں، آبلیگیشنز ہیں، اس میں کہاں کس جگہ لکھا ہے کہ فوج سیاست میں حصہ لے اور سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کرے، اور جو جماعت پسند نہ ہو سیاسی، اس کے لوگوں کا ناجائز ماورا قتل کرے، ان پہ تشدد کرے۔ پھر اعتراض ہوتا ہے جب
جب ہم کہتے ہیں کہ رینجرز کی حراست میں فلاں ایم کیو ایم کا ساتھی شہید کر دیا گیا، تو کہتے ہیں رینجرز ملوث نہیں ہیں، آپ رینجرز کا نام نہ لیا کریں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، اگر کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی یا کسی کا باپ پاکستان کے کسی ہاسپٹل میں داخل ہو اور اس ہاسپٹل کا کوئی نام بھی ہو، اگر وہاں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو اس کے گھر والے یہی بتائیں گے نا کہ فلاں اسپتال میں اس کی موت واقع ہوئی۔ تو اگر پولیس کی ہلاکت میں، حراست میں ہلاکت ہوئی تو میں کہوں گا پولیس کی حراست میں، سی آئی اے کی حراست میں ہوئی، لیکن اگر فوج کی حراست میں، رینجرز کی حراست میں ہوگی تو میں کیسے کہہ دوں کہ نامعلوم مقام پر ہلاکت ہو گئی، جبکہ گرفتار حراست میں لیے جانے والے ساتھی کے والدین، گھر والے، اہل محلہ سب گواہ ہوتے ہیں کہ اسے رینجرز کے لوگوں نے گرفتار کیا۔ آئیے میں اور تیزی سے آگے بڑھتا ہوں، آپ کا بڑا وقت قیمتی ہے، مجھے احساس ہے ملک پہ بڑا نازک وقت ہے، آج یوم کشمیر بھی ہے، یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے۔ میں بحیثیت الطاف حسین اور ایم کیو ایم یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے کشمیری بھائیوں کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہیں، ہماری دعائیں، ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر ہمیں وقت پڑنے پر موقع دیا تو ہم عملی خدمت کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے جنرل راحیل شریف جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اس وقت 1 ملین کا فوج کی حمایت میں جلوس نکالا، ہم ضرب عزم میں فوج کے ساتھ ہوں گے۔ 1 لاکھ کارکنان میں نے ایم کیو ایم سے رضاکارانہ پیشکش کیے کہ ان کو پاکستان کی سلامتی، سرحدوں کے دفاع کے لیے استعمال کیجیے، یہ اپنی قربانیاں دیں گے وطن کی خاطر۔ میں نے کھڑے ہو کر 1 ملین افراد کی ریلی میں بذریعہ ویڈیو اسپیچ کے ذریعے میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر میں نے سلوٹ پوری فوج کو کیا، رنگ سپاہی سے لے کے جرنیل تک سب کو سلوٹ کیا۔ اس کی باز گشت کہیں نہیں سنائی دی، اس پر مجھے کسی نے شاباش نہیں دی۔ پاکستان میں واحد الطاف حسین اور ایم کیو ایم ہے جس نے فوج کے لیے 1 ملین کا حمایت میں جلوس نکالا اور انہیں خراج تحسین اور کھل کر سلوٹ کیا، سلوٹ باقاعدہ ہاتھوں سے سلوٹ کیا کھڑے ہو کر۔ انسان ہو، جب میرے ہزاروں لوگ پولیس، سی آئی اے اور رینجرز کی کسٹڈی میں قتل کر دیے گئے ہوں، ان کی میوٹیلیٹڈ باڈیز، ان کی مسخ شدہ لاشیں جنگل سے مل رہی ہوں، دوسری جگہ بھوک ہڑتال چل رہی ہو کہ ظلم بند کرو اور گرفتاریاں، میں آج آپ کے سامنے مجبور ہوں کہ آئی ایس آئی کے چیف، جو اب آپ کے آنے کے بعد ان کا تبادلہ ہو گیا ہے، ڈی جی کراچی جن کا تبادلہ ہو گیا ہے،
اور چیف آف آرمی اسٹاف جن کا تبادلہ ہو گیا ہے. میں نے جنرل راحیل شریف صاحب کو بھی خط لکھے، ان سے انصاف کی درخواست کی، لیکن آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں اور مہاجر نوجوانوں کے قتل عام میں جنرل راحیل شریف بھی برابر کے شریک ہیں. آئی ایس آئی کے چیف جو تھے، جو اب ان کا تبادلہ ہو گیا ہے، وہ بھی شریک تھے، اور ڈی جی رینجرز تو شریک تھے ہی. آپ دنیا میں فیصلہ کر دیں کہ وہ شریک نہیں تھے. میں جنرل قمر باجوہ صاحب، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، میرے محترم جرنیل مہروز محشر، آج اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں مجھے اور آپ کو آمنے سامنے کرے. میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ اے اللہ، ان 3 آدمیوں کا جو میں نے ذکر کیا انہیں سامنے لا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے بتا کہ یہ لوگ قتل عام میں شریک تھے مہاجر نوجوانوں کے یا نہیں. یہ فوج کے کس ٹولے کا، کہاں لکھا ہے کہ ایک ٹولہ فوج میں ہوگا جو پوری فوج کی ساکھ کو بدنام کرے گا، پوری فوج کے مقام کو بدنام کرے گا، عزت و وقار کو داؤ پہ لگائے گا، کہ وہ ایم کیو ایم توڑ کر اس کے کئی ٹکڑے بنا کر سارے وہ لوگ، قمر جاوید باجوہ صاحب، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو ایم کیو ایم سے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر یا سماجی سرگرمیوں کی خلاف ورزی کرنے پر ایم کیو ایم سے نکالے گئے ڈی جی سابقہ رینجرز نے انہیں جمع کیا اور ان کی ایک جماعت بنائی. اس میں آئی ایس آئی کے پہلے بھی شامل اور بعد کے جو چلے گئے ابھی، جن کا حال میں 2 مہینے پہلے تبادلہ ہوا ہے، وہ بھی برابر کے شریک تھے. انہیں اس ٹولے کو بیرون ملک سے لایا گیا، ڈیفنس میں بنگلے دلائے گئے، حیدرآباد میں بنگلہ دلایا گیا، کروڑوں کی گاڑیاں بلٹ پروف دلائی گئی. یہ فوج کے کس شق میں، ان کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کی کس شق میں لکھا ہے کہ یہ فوج کا کام ہے؟ یہ فوج کا کام نہیں ہے. میں آپ کو قسمیہ، حلفیہ، قرآنیہ، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، میرے محترم چیف آف اسٹاف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آج میں بتاؤں خدا رسول کی قسم، آج بھی کراچی میں، حیدرآباد میں، میر پور خاص میں، سکر میں، نواب شاہ میں فوج کے بریگیڈیئر سے لے کر کیپٹن تک کے لوگ ایم کیو ایم کے کارکنوں کے گھر جا رہے ہیں. ان کے والدین کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اپنے بچے سے کو الطاف حسین کے ساتھ چھوڑے اور فلاں ایم کیو ایم کے گروپ، فلاں ایم کیو ایم کے گروپ میں شامل ہو جائیں. تو آپ سب کو کام کرنے کی اجازت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے بچے کے لیے یا تو زندگی بھر جیل میں اسے دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا اس کی لاش دیگر ایم کیو ایم کی جو میوٹیلیٹڈ باڈیز ملتی ہیں، مسخ شدہ لاشیں، وہ اٹھانے کے لیے کسی ویرانے سے آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. یہ پاکستانی فوج کے سندھ میں تعینات سیکٹر کمانڈر
ब्रिगेडियर से लेके कर्नल, मेजर, कैप्टन रैंक के लोग, खुदा की कसम, ये कारकुनों को, ये मेंबर कौमी असेंबली, सेनेट के मेंबरान, सूबाई असेंबली के मेंबरान को खुली धमकियां दे रहे हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपकी रिहाई हो जाएगी, मगर आपको वहां जाना होगा, और अगर नहीं गए जहां हम कह रहे हैं तो फिर वापस आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में मैं आपको नाम बता सकता हूं, जो लोग MNAs MPs रहा हुए, उनको कहां शामिल किया गया, किस जगह शामिल कराया गया। इस वक्त तो पुराना DG रेंजर्स नहीं है, अमर जावेद बाजवा साहब आपका लगाया हुआ इस वक्त DG रेंजर्स कराची है। इस वक्त ISI का चीफ आपका लगाया हुआ है। अब ये पुरानी पॉलिसी जो मुल्क के खिलाफ है, जो फौज के खिलाफ है, ये जारी क्यों रखी हुई है? खुदा के लिए पाकिस्तान को बचाइए। ये ताकत के हरबे, ये जुल्म और बर्बरियत, याद रखिए, हजरत अली करबल्लाहु वजह का एक और कौल, उसके एहसान, जिस पर एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। हमारे बुजुर्गों ने वाकईतन पाकिस्तान बनाकर जो एहसान किया था, उसकी सजा पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने सुबह उठ के पाकिस्तान का झंडा देखा, जिन्होंने कोई पाकिस्तान की जिद्दोजहद में हिस्सा नहीं लिया, मुस्लिम अक़लियती सूबों के मुसलमानों ने, बंगालियों ने, और वाहिद सूबा सिंध था जिसके मेंबर को सूबाई असेंबली GM सैयद ने एक वोट देकर, एक वोट से पाकिस्तान के हक में फैसला दिया। बंगाली गद्दार, GM सैयद गद्दार, और पाकिस्तान बनाने वाले मुहाजिरों को, खुदा की कसम, रेंजर्स को सिखाया जाता है, सिपाहियों को, मासूम सिपाहियों को, जब तुम छापा मारो तो इनकी बच्चियों के कानों के बुंदे खींचो, इनकी माओं को बुरा भला मुगल्लज़ात बको और कहो इंडियन एजेंट, भारतीय एजेंट। जब आप बार बार ये कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उनके कानों में बार बार डालकर आप उन्हें भारतीय एजेंट और इंडियन एजेंट बनाने पर बिलाखिर मजबूर कर देंगे। लेकिन हम इंशाअल्लाह न भारतीय एजेंट थे, न हैं, न बनेंगे। हम पाकिस्तान को अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर समझते हैं। हमसे गलतियां गुस्से में, क्योंकि एक घर में 4-4 लाशें आए, अमर बाजवा साहब बेगुनाह, खुदा न करे अगर किसी भी फौजी के घर बेगुनाह किसी पुलिस लॉकअप में या फौज के किसी सेल में बिला जवाब उन्हें कत्ल कर दिया जाए तशद्दुद से, तो उनके क्या जज्बात होंगे, इस पर गौर फरमाइएगा। मेरी बातें सख्त होती हैं, मैं पाकिस्तान का दोस्त हूं, हमदर्द हूं। पाकिस्तान जिस बहरान से गुजर रहा है, हम अपनी लगाई हुई फसल को काट रहे हैं, हम अपनी लगाई हुई फसल को काट रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान को बाकी मांदा बचा लीजिए। जनरल अमर जावेद बाजवा साहब, मैं अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूं, मुदाखलत कीजिए,
حکومت کو اپنے ایک وفاقی وزیر کا خود نوٹس لینا چاہیے، جو میرے لیے تو بہت بڑھ کے بیانات دے رہا ہے۔ پہلے تو اپنے لیڈر کے بارے میں سوچیں، جو ان کا مقدمہ وہاں چل رہا ہے، پہلے وہ وفاقی وزیر اس پہ تبصرہ فرمائیں، جو اس مقدمے کی بازگشت بچے کی زبان پر ہے۔ اور دوسری طرف جانا نہیں چاہتا۔ میں اس ملک میں انصاف کا نظام چاہتا ہوں، لہذا خدا را آپ ایم کیو ایم کو دشمن نہیں، ایم کیو ایم کو پاکستان کا اسٹ سمجھیں، پاکستان کی قوت سمجھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کرمنلز پر گروپ بنا کر مزید وہ دستے تیار نہ کریں جو آج پاکستان کی بدنامی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر ان پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، جس سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے۔ خدا را ان گروپوں کو ختم کیجیے، ان پہ کئی قتل، زمینوں پہ قبضے، پلاٹ پر قبضے، چائنا کٹنگ، نہ جانے کون کون سے الزامات ہیں۔ الزامات نہیں بلکہ انہوں نے چھتیں تک بیچی ہیں، چھتوں کی چھتیں بیچی ہیں۔ جب یہ بات میرے علم میں آئی تو میں نے ایکشن لیا۔ میں نے لگاتار 3 مرتبہ 2-3 ماہ کے عرصے کے بعد رابطہ کمیٹی توڑی، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ خیر کیا تھا، میدان میں تیار کر کے بیرون ملک سے لوگوں کو لایا گیا، اس میں شامل کرانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ایم کیو ایم کی کارکنوں کی گرفتاریاں زور و شوروں پہ کی جانے لگی۔ آج بھی رینجرز، آج 2 دن پہلے رینجرز نے فیڈرل بی ایریا، وہاں میرا گھر ہے عزیز آباد 8 نمبر پہ، وہ علاقہ فیڈرل بی ایریا کہلاتا ہے، وہاں پر کہیں چھاپا مار کر اسلحہ پکڑا، سوری یاسین آباد وہاں قبرستان ہے جہاں شہداء قبرستان بھی ہے، وہاں سے قبرستان سے اسلحہ برآمد کیا۔ تو رینجرز کا ترجمان کیا کہتا ہے، قمر جاوید باجوہ صاحب سنیے، یہ ابھی منگا لیجیے آپ، یہ موجودہ رینجرز کے ڈی جی کے دور میں یہ 2 دن پہلے شائع ہوا ہے۔ یہ اسلحہ بڑی تعداد میں یاسین آباد کے قبرستان سے برآمد ہوا۔ یہ اسلحہ ٹارگٹ کلنگ کے لیے استعمال ہونا تھا۔ ترجمان ڈی جی، ترجمان آئی ایس پی آر رینجرز، ترجمان رینجرز، اور یہ اسلحہ ایم کیو ایم لندن کو استعمال کرنا تھا۔ کیا کوئی جبرائیل، نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام رینجرز، ڈی جی رینجرز یا اور کسی افسر کے پاس آئے تھے، یا کوئی اور فرشتہ آیا تھا کہ اسلحہ نکلا قبرستان سے اور اسلحہ بول تھا کہ ہمیں مت پکڑو، یہ تو لندن والوں کا اسلحہ ہے، انہیں استعمال کرنا ہے؟ قمر باجوہ صاحب یہ پاکستان کی رینجرز کر رہی ہے۔ میں نے قمر باجوہ صاحب سے اپیل کی، پاکستان کو بچا لیجیے، کو اپنے سیکٹر کمانڈر سندھ میں ڈی جی رینجرز کو کہیے پرانی پالیسیاں ترک کریں، ورنہ یاد رکھیں یہ بھی ہمارا عزم ہے۔ قمر باجوہ صاحب آپ ہم سب کو ایک ایک کر کے مار دیں، یہ بھی مار دیں، انٹرپول نہیں، انٹرپول کے 10,000 باپ ہو، ان سے مجھے لا کے پھانسی پہ لٹکا دے، میں پھانسی پہ لٹک جاؤں گا، مجھے قتل کروا دیا جائے، میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن قوم کا سودا، حقوق کا سودا جو میں نے جد و جہد کا آغاز کیا ہے،
دہلی یونیورسٹی کا استاد کو 3 دن تک تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا. اس وقت آئی جی شعیب سڈل تھا جو کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کر کے لندن سے گیا اور جو ماورائے عدالت قتل کرنے میں مہارت رکھتا ہے. اور اسی کے دور میں مرتضی بھٹو بھی شہید کیے گئے. کہا کہ یہ فیصلہ فوج جو کر رہی ہے یہ سپریم کورٹ نے نام لیا تھا. سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کا بھی نام لیا تھا. سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کا بھی نام لیا تھا. مسلم لیگ کا بھی نام لیا تھا. این پی کا بھی نام لیا تھا. کتنے لوگوں کے گھر اور دفتر بند کیے گئے. میرا گھر، میرا ذاتی خاندان کا، میرے بھائی بہنوں کا گھر 90 آج تک تالا لگا ہوا ہے. میرے آفس میں تالے پڑے ہوئے ہیں. یہ انصاف ہے؟ میں فریاد لے کے کہاں جاؤں؟ عدالت میں 1994 میں بیرسٹر فاروق حسن کے قیادت میں مقدمہ دائر کیا تھا میں نے سپریم کورٹ میں 1994 میں، جس کا فیصلہ تو کجا جس کی ڈیٹ بھی آج تک نہیں آئی. اس وقت بھی جناپور کا الزام لگایا گیا ہم پر، اس وقت بھی ملک توڑنے کا الزام لگایا گیا. لیکن آپ کی فوج میں ابھی بھی باجوہ صاحب ایسے لوگ زندہ ہیں، آپ کہیں تو میں ان کے نام دوں. وہ میرے نہیں، فوج کے لوگ ہیں، فوج کے ریٹائرڈ بڑے بڑے عہدوں پر، جو آپ کو گواہی دیں گے کہ سب جھوٹ تھا، سب کانکاکٹڈ تھا. خدا را فوج کو ان غلط کاموں میں نہ ڈالیں. اللہ رسول کے واسطے فوجی افسروں کو ان غلط کاموں میں ڈالنے سے روک دیں. یہ پاکستان پر، بچے کچے پاکستان پر احسان عظیم ہوگا، احسان عظیم ہوگا، احسان عظیم ہوگا. کوئی بات آپ کو ناگوار طبیعت گزری ہے یا گزری ہو میری گفتگو کے دوران آپ کو یا آپ کے ساتھیوں کو، تو مجھے معاف فرمائیے گا. میں نے جو موجودہ ڈی جی رینجرز کے بارے میں کہا ہے، میں نے ان پہ کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن انہوں نے ان کے پالیسیاں کیوں نہیں بدلی؟ ان کے دور میں اب بھی زبردستی شمولیتیں کیوں کرائی جا رہی ہیں؟ اور جو شامل نہ ہو اسے جیل 3 مہینے. آئیے آخر میں تو میں کہتا ہوں کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف فرمائیے، آپ کے ساتھ ہی معاف فرمائیں. آخر میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب انتہائی دکھ بھرے اور انتہائی افسوسناک آپ پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہم نے بزرگوں سے سنا تھا، جب بزرگ پہلے زمانے کے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرانے لے جاتے تھے، وہ کہتے تھے استادوں سے، چمڑی آپ کی دمڑی ہماری. بڑا عام جملہ تھا یہ، بڑا عام جملہ تھا. چمڑی آپ کی دمڑی ہماری، یعنی آپ ماریں کوٹیں کچھ بھی کریں، انہیں انسان کا بچہ اور اچھا طالب علم بنائیے. ایسا ایک استاد ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کراچی یونیورسٹی میں 35 سال پروفیسر رہے، 40 سال، لاکھوں طالب علم کو علم کی روشنی سے سرفراز کیا. ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کی چند ماہ پہلے
اور جب ڈی جی رینجرز نے کئی گروپ بنوا دیے تو وہ MQM کے نام سے کہ ہم آج بھی الطاف حسین کو قائد مانتے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی. ان کے ساتھ امجد اللہ امجد تھے، ان کے ساتھ مومن خان مومن تھے، ان کے ساتھ کنور خالد یونس تھے. ان چاروں کو گرفتار کر لیا گیا. آج 3 ماہ کے لگ بھگ ہونے کو آ رہے ہیں. آج پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کی پیشی تھی، لیکن آج بھی آئیو انویسٹیگیشن آفیسر نہیں آیا، پچھلی پیشی پہ بھی نہیں آیا، اس سے پہلی پیشی پہ بھی نہیں آیا. 75 سالہ بزرگ پروفیسر جو بیماریوں میں مبتلا ہے، جس پہ ڈان نے ایڈیٹوریل بھی لکھا سلام ڈان والوں کو، جس پر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بولی، ایمنسٹی انٹرنیشنل بولا، دنیا چیخی، مگر انہیں رہا نہیں کیا گیا. میں کوئی سب بات کرنا نہیں چاہتا. استادوں کے ساتھ یہ سلوک کیا فوج کو زیب دیتا ہے؟ ان کو میں انٹرنیٹ پر آپ سے کہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجیے، رینجرز والے وہ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں پریس کلب میں جانے کے لیے، کھڑی بھی موٹر سائیکل پر. کس طرح رینجرز والے انہیں لے کے جاتے ہیں پکڑ کر. میں کیسے کہہ دوں پولیس والے لے کے گئے؟ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ایک FIR نہیں ان کے خلاف. انتہائی شریف النفس، اکیڈمک آدمی، فلاسفر آدمی، مومن خان مومن، فلاسفر، رائٹر، امجد اللہ خان امجد، IT کا ایکسپرٹ، کنور خالد یونس، فلاسفر. خدا را استاد کو چھڑوائیے، خدا را مومن خان مومن کو چھڑوائیے. ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں تھا، خدا کی قسم کوئی مقدمہ نہیں تھا MQM میں آنے سے پہلے. یہ سابقہ DG رینجر تمہیں روز محشر جواب دینا ہوگا. یہاں بچ گئے تو کیا، روز محشر جواب دینا ہوگا. جہاں تک طاقت آزمائی کے آگے سر جھکانے کی بات ہے تو یہ سر الطاف حسین نام ہے میرا، قمر باجوہ صاحب. میں یزیدی قوتوں کے آگے، جو یزید بنے گا اس کے سامنے حسین بن کر اپنا سر تو کٹوا دوں گا، لیکن سر نہیں جھکاؤں گا، سر نہیں جھکاؤں گا، سر نہیں جھکاؤں گا. نہ میں نے آج تک جھکایا ہے. 26 سال سے میں جلا وطن ہوں. میری صلاحیتوں سے پاکستان کو فائدہ کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ میں اگر کوئی منسٹر بننا چاہتا تو میں MNA کا MPA کا الیکشن لڑتا. نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے مضبوط خوشحال پاکستان چاہیے، چھوٹا ہی صحیح مگر کوئی طاقتور سے طاقتور دشمن پاکستان کی طرف ٹیڑھی نگاہ نہ ڈال سکے. یہ میری آرزو تھی، آرزو ہے. خدا را قمر باجوہ صاحب، استادوں کو رہا کروا دیجئے، مومن خان مومن کو، امجد اللہ امجد کو، اور میرے پیارے پروفیسر، لاکھوں طالب علموں کے پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو رہا کروا دیجئے. اللہ سے توبہ کرے جنہوں نے گرفتار کیا، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. اگر ہم نے دنیا میں انصاف
انصاف نہیں کیا تو پھر اللہ کی لاٹھی حرکت میں آئے گی، وہ پھر انصاف کرے گی، اور اس کا انصاف بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ سے کہتا ہوں، کوئی بات بری لگی ہو مجھے معاف فرمائیے، میں آپ کا پاکستان کا تھا، پاکستان کا ہوں، پاکستان کا رہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ